اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے اور انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار ہے، بے شمار۔ ہونا تو یہ چاہیے، اصول اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے تو ایک مرتبہ دینا کافی ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو ایک دفعہ کوئی خبر دیں کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے یا ہوگا، تو ایک دفعہ کی خبر کافی ہے۔ دوسری مرتبہ جب آپ اسے خبر دیں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ یہ بات میں آپ سے پہلے بھی سن چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ آپ اسے کہیں گے تو کہے گا بھائی کتنی مرتبہ بتاؤ گے، سن سن کے کان پک گئے ہیں، بار بار ایک ہی رٹ لگائے چلے جا رہے ہو۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ بھی بتائے آپ ملنا بند کر دیں گے، انگلیاں ٹھوس لیں گے، اور پھر اس کے باوجود باز نہ آئے، پانچویں مرتبہ بھی بتائے تو آپ اخبار میں اعلان کریں گے میرا اس سے کوئی دور دور کا بھی تعلق، کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، الحمد سے لے کے والناس تک یہ کلام چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا، اللہ اس کائنات کو بنانے والا۔ دیکھیں ہم تو وہ بات کریں گے نا، ہم کوئی کتاب لکھیں یا کوئی تحریر لکھیں تو جس چیز کی ہماری نظر میں اہمیت زیادہ ہوگی ہم وہ بیان کریں گے۔ یہ جو شخص جو بار بار ایک چیز کی خبر دے رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اخبار میں اعلان کر دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ خبر دینے والا یا تو پاگل اور دیوانہ تھا، یا یہ کہ وہ خبر ایسی تھی جس خبر میں آپ کے لیے اہمیت ہو نہ ہو اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت تھی، وہ اس خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ انسان جب کسی خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے تو اسے بار بار بیان کرتا ہے۔ آپ امتحان میں پاس ہو گئے بہت اچھے نمبروں سے، تو ممکن ہے ایک ہی شخص کو 4 دفعہ بتائیں، وہ آپ 4 دفعہ بتائیں، خوشی ہوتی ہے انسان کو بتانے سے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں جنت اور جہنم کی اہمیت ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اصل نعمتوں کی جگہ، مزوں کی جگہ وہ جنت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو مزے ہم اڑا رہے ہیں دنیا میں، ہیں تو یہ بھی بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں کھلی ہوا میں، بہت نعمت ہے، رشتہ دار ہیں، دوستیاں ہیں، آپس کی محبتیں ہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں ہیچ کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک شخص، ان کو اٹھا دیں، جو سویا کرے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ساتھ والا آدمی اسے جگا دے، کیونکہ شیطان پہلے تو آنے نہیں دے گا نا مجلس میں، پھر آ جائیں گے تو شیطان کی کوشش ہوگی سلا دیا جائے۔ تو یہ جو دنیا کے مزے ہیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں ہمیشہ تکلیف ہی دیکھی ہو، قید خانے میں گزار دی، اسے اگر جنت کی ایک جھلک دکھا دی جائے، سیر کرا دی جائے، پھر اس سے کہا جائے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہے، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ اس کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ وہ سارے غموں کو بھول جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں عیش و عشرت میں وقت گزارا، ساری زندگی بڑے مزے میں گزری اس کی، اسے ایک دفعہ جہنم میں غوطہ دے کے نکال دیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے کبھی سکون اور لذت اور مزہ دیکھا، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی سکون، لذت اور مزہ
نہیں دیکھا. تو اتنی لذیذ چیز میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے بیان میں کہ یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی رحمت تو ہیں, اللہ کی طرف سے مہمان نوازی نہیں ہے, میزبانی نہیں ہے. یہ وہ ہے جیسے کسی کو بغیر استحقاق کے بھی اس کا حق نہیں بنتا, پھر بھی ایک لنگر ہے, سب کو مل رہا ہے. لنگر جو ہے نا, لنگر, اس میں کوئی زیادہ قیمتی کھانے نہیں ہوتے. اس میں تو کوئی مزار کی کوئی بریانی ہوگی, وہ جو لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں نا, یہ مزاروں سے اٹھاتے ہیں, کتنے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس کہ خرید کے اتنا بانٹے, یا مزاروں سے ہول سیل کے حساب سے خرید کے لنگر بٹ رہے ہیں. تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے کیا ہے, لنگر, دعوت, جو جس میں اللہ میزبان ہوگا, نزلا من غفور الرحیم, اس بادشاہ کی طرف سے دعوت جو بڑا مہربان, مغفرت کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا, اور وہ دے گا بھی اعمال کا بدلہ. دعوت کی بھی دو قسمیں. دیکھو دعوت جب کسی کی بھی کی جاتی ہے تو پھر اپنے حساب سے کی جاتی ہے, آپ کی اوقات دیکھی جاتی ہے, آپ کیا ہیں. آپ دعوت کرنا چاہ رہے ہیں, دولت مند ہیں تو ذرا کھانا پرتکلف ہوگا, بیٹھنے کی جگہ ایئر کنڈیشنڈ ہوگی, مہمان کے لیے نرم صوفے ہوں گے, گدے ہوں گے, کھانے سے پہلے سوپ پیش کرنے کا انتظام ہوگا. اب میری دعوت کریں تو یہ سب باتیں سوچ لیا کریں. کھانے سے پہلے سوپ پیش کرنے کا انتظام ہوگا, کمرہ سمجھ گئے کیسا ہوگا, ایئر کنڈیشن روم ہوگا, بیٹھنے کے لیے نرم گدے, صوفے, اور ہر وہ چیز جو اس وقت آپ مہمان کے اکرام کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مہمان کا اکرام ہے, وہ تمام چیزوں کا انتظام کریں گے. کمرے میں اگر صفائی نہیں تھی, مہمان کے آنے سے پہلے صفائی, پوچھا لگوایا جائے گا, صوفوں کو ترتیب دیا جائے گا, گاؤ تکیے, حالانکہ ایک آدمی ہے مگر اس کی وجہ سے بستر بھی سیٹ کیا جا رہا ہے, گاؤ تکیے بھی اپنی جگہ پہ, اور اسپرے بھی کیا جا رہا ہے, ایئر فریشنر چمبیلی کا یا کوئی بھی اسپرے کیا جا رہا ہے. واش روم دیکھا جا رہا ہے صاف ہے یا نہیں, پھر بچوں کو بھگایا جا رہا ہے کہ کہیں مہمان کی نیند خراب نہ کر دیں. حالانکہ یہ مہمان وہ ہے جس نے آپ کو کچھ دیا نہیں ہے, بس ایک عزت دار آدمی ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہمان بننے کے قابل ہے. اور ایک دعوت وہ ہوتی ہے جس میں محدود نشستیں ہوں, اس میں مخصوص لوگوں کو آنے کی اجازت ہو, اور وہ مخصوص وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں آپ نے, جن کے ذمے کوئی کام لگایا اور انہوں نے وہ کام پورا کر دیا, اور کام بھی تھوڑا نہیں لگایا, ان کے ذمے اللہ نے لگایا کہ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھنی ہے, اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کرنا ہے. یہ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے, ساری زندگی. دنیا میں ہر کام کی چھٹی ہے, کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جو چھٹی کے بغیر ہوتا ہو, لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ جس دن فرض ہوتی ہے, بلوغت کی دہلیز پہ انسان قدم رکھتا ہے, فرض ہوئی اور موت تک پھر چھوٹتی نہیں ہے. سفر ہو, حضر ہو, پڑھتا ہی چلا جائے گا, پڑھتا ہی چلا جائے گا, کسی دن بھی معاف نہیں ہے. نماز صرف ایک حالت میں معاف ہوتی ہے, بے ہوش ہو گئے آپ, اور 24 گھنٹے سے پہلے ہوش آ گیا تو جتنی بے ہوشی میں نمازیں گزری ساری پڑھنی پڑیں گی, وہ بھی ہوش آتا ہی واجب ہو جائیں گی. اور خواتین پر طہارت جب کی حالت میں نہ ہو, وہ اس لیے مجبوری ہے کہ ناپاکی میں نماز نہیں ہوتی, اور نماز اس وقت معاف ہوتی ہے کہ جب آپ اتنے معذور ہو جائیں کہ گردن بھی نہ ہلا سکتے ہو نماز پڑھنے کے لیے. اگر آپ اتنے معذور ہیں کہ گردن کے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی, اور اگر اس سے بھی گئے پھر نماز معاف ہوگی, لیکن صحیح ہو گئے پھر پڑھو ساری. تو یہ ذمہ داری اس نے پوری کی ہوگی, نمازوں کی پابندی کی, نیند کو قربان کیا, اور 5 وقت وضو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو وضو کرتی ہے نا 5 وقت, کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں ہم؟ دیکھو لوگ چہرہ دھوتے ہیں کسی دعوت میں جانے کے لیے تاکہ ہم اچھے لگیں,
سارا دن نہیں دھوئیں گے لیکن کسی دعوت میں جائیں گے صابن سے رگڑ کے دھوئیں گے. نمازی صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے 5 ٹائم چہرہ دھوتا ہے, اور نماز میں آدھی مشقت تو وضو میں ہے, وضو میں آدھی مشقت. لیکن اللہ کو نمازی کی یہ ادا اتنی پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے چہرے قیامت کے دن 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. وہ جگہ ان کی چمک رہی ہوں گی چاند کی طرح جن جگہوں کو یہ دھویا کرتے تھے, کیونکہ بار بار دھو دھو کے چہرے پر ان کے ایسے نور پیدا ہو جائے گا. دنیا میں تو یہ نور نظر نہیں آتا, قیامت کے دن نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی ان کے چہروں سے, ان کے بازوؤں سے, ان کے پاؤں سے. وہ تمام اعضاء جو دھوئے جاتے تھے اس کا نور ان کے چہروں سے نکل رہا ہوگا. یہاں ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ بتا دوں کہ قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے, پاؤں پہ مسح کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اور حدیث میں جو مسح کرنے کی اجازت ہے وہ خفین کے بارے میں. خفین عربی زبان میں خف عام موزوں کو نہیں کہتے. یہ جو ہم عام سادہ سے موزے چڑھا لیتے ہیں نا 20 روپے والے, یہ خف نہیں ہے. بعض لوگ انہی خف پر مسح کر لیتے ہیں. سعودی عرب میں یہ بہت بیماری پھیل گئی ہے, سب انہی سادہ موزوں پہ مسح کر رہے ہیں. حالانکہ صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ سے جو ثابت ہے اور احادیث سے جو ثابت ہے اس میں قرآن مجید کا جو حکم ہے نا دھونے کا, یہ دھونے کا حکم کسی کمزور دلیل کی بنیاد پہ چھوڑا نہیں جا سکتا, کیونکہ قرآن مجید متواتر قطعی کتاب ہے. اللہ نے پاؤں کے قرآن مجید میں دھونے کا حکم دیا, مسح کی اجازت نہیں دی. لہذا مسح وہاں کیا جائے گا جہاں پوری ان شرائط کا مضبوط دلائل کا خیال کیا جائے, رعایت کی جائے. دن دلائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور وہ خفین, خف چمڑے کا موزہ ہو, یا یہ کہ ایسا موزہ جو جوتے کی طرح ہوتا ہے جس سے ایڑیاں ڈھکی ہوئی ہوں اپنے سہارے پہ, جو فقہائے کرام جس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. تو یہ جو عام طور پر لوگوں میں سادہ کپڑے کے موزے چڑھا کر سعودی عرب کویت وغیرہ میں یہ جو رواج چل پڑا ہے, یہ حدیث کے بھی خلاف ہے, قرآن مجید کے تو خلاف ہے ہی. بالکل جیسے چہرہ دھونے کا حکم دیا قرآن نے, اسی طرح پاؤں دھونے کا حکم دیا. اور ائمہ اربعہ کے مذہب کے بھی خلاف ہے. احادیث کو سمجھنے میں ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل, ان فقہائے کرام کے پاس جو احادیث کا علم تھا وہ علم بھی کامل, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کی جو بصیرت عطا فرمائی تھی احادیث کو سمجھنے کی, وہ بصیرت بھی کامل تھی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فقیہ تھے 7ویں صدی ہجری میں, جنہوں نے یہ کہا کہ سادہ موزوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ, ان کی بھی یہی رائے تھی. تو پوری امت سے انہوں نے جمہور سے ایک اختلاف کیا 7ویں صدی ہجری میں. تو وہ چونکہ سعودی عرب میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو بہت عقیدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اس لیے وہ بہت ساری چیزوں میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو فالو کر لیتے ہیں. اور پھر لیکن ابن القیم رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے ابن رجب, بھی بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس نظریے پر رد کیا, اپنے اساتذہ کے اس نظریے پر, اور سختی سے رد کیا, اور یہ دعویٰ کیا کہ جو چاروں ائمہ کے مذاہب ہیں ان مذاہب سے نکلنے کی اس امت کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس میں دلیل بھی کمزور ہوتی ہے اور بسا اوقات قرآن و سنت کی واضح نصوص کی مخالفت بھی لازم آتی ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو حضرات سعودی عرب میں ہیں وہ ایسے ہی مسح نہ شروع کر دیں صرف عربوں کو دیکھ کے. میرا مقصد کسی عرب عالم کی برائی خدا نہ خواستہ نہیں ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان عرب علماء سے پہلے کے علماء بہرحال زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ان کی اتباع کی جائے. سعودی عرب کا جو قانون ہے امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتا ہے, تو امام احمد ابن حنبل مجتہد ہیں, ان کے مذہب کو فالو کیا جائے گا اس میں. تو مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب ہی کو فالو کرنا ہے تو آج سے 100 سال پہلے کا سعودی عرب کچھ اور تھا, آج کا کچھ اور ہے. آج سے 100 سال پہلے اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے, کسی اپنے بوڑھوں سے پوچھیں, یہ رواج نہیں تھا سعودی عرب میں عام موزوں پہ مسح کرنے کا, بالکل نہیں تھا, اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. ان کے فتاوی موجود ہیں علماء عرب کے, اور اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں. تو اس لیے یہ اس کی اجازت نہیں ہے, اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے انسان کو.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو وضو کے اعضاء دھوتی ہے، چہرہ بھی دھوتی ہے، اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ نبی نے کیا فرمایا؟ وضو کے اعضاء، اس میں پاؤں بھی داخل ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا پاؤں میں بھی اصل کیا ہے؟ دھونا. جبکہ یہ جو عام موزے ہیں نا، یہ تو چڑھانا بہت آسان ہے. چمڑے کے موزے عام حالات میں انسان چڑھاتا ہی نہیں ہے، جب مجبوری ہوگی تو چڑھائے گا وہ. اس میں پھر مسح کی بھی اجازت دی شریعت نے. اگر عام موزوں پر مسح اتنے آسانی سے جائز ہوتا تو پھر تو موزے ہم بھی سب چڑھا لیں تو پاؤں دھونے کا حکم تو بالکل ختم ہی ہو جائے گا. پاؤں دھونے کا حکم تو بالکل ختم. صحابہ کے لیے کتنا آسان تھا کہ ایک پٹی پاؤں پہ چڑھا لیتے، ایک پٹی باندھ لیتے اور سارا دن پھر اسی میں مسح کرتے رہتے. ایسا نہیں کرتے تھے صحابہ کرام. سفر میں، حضر میں جہاں موزے پہننے پڑتے تھے تو وہ موزے ظاہر ہے وہی ہوتے تھے جو سفر میں کام آ سکیں. چلنے چپل پہن کے چلنا اتنے لمبے لمبے سفر، ان میں یہ کپڑے کے موزے نہیں کام آتے تھے ان کے. یہ تو 2 منٹ میں، 1 دن میں پھٹ پٹا کے ختم ہو جائیں گے. تو آج ایک آزادی امت میں پیدا ہو رہی ہے، آزادی. بس ہر آدمی، ہر کوئی مولوی صاحب اٹھتے ہیں دلیل کے نام پہ جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ کثیر علماء کے فتاوی ہیں کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب میں سے کسی اور ان کے مذہب کو چھوڑا نہ جائے. البتہ دوسرے علماء کی ذات پہ تنقید نہ کی جائے، ان کو معذور سمجھا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلسل یہ اعضاء دھلتے ہیں تو میری امت ان اعضاء کے دھلنے کی وجہ سے دوسری امتوں سے ممتاز ہوگی. صاف پتہ چلے گا یہ وضو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے چہروں پہ، ان کے ہاتھوں پہ نور ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو زیور پہنایا جائے گا ان مقامات پر جو مقامات وضو میں دھلا کرتے تھے. قیامت کے دن جنت میں مردوں کو بھی زیور پہننے کو ملے گا. یہ مردوں کی خوبصورتی کے لیے. آج بھی بہت سے لوگ پہنتے ہیں نا، مرد لاکٹ پہنتے ہیں، سونا پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم، لیکن اللہ نے دنیا میں مرد پہ حرام کر دیا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دنیا میں سونا پہنے گا آخرت میں اس سے محروم رہے گا. جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں ریشم سے محروم رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا دل نشیں بنایا کہ الحمد سے لے کے والناس تک جنت 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 جنت، بار بار اللہ نے اس کا تذکرہ بھر دیا. جہاں نیک عمل کی بات ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لایا اور نیک اعمال اختیار کیے ان کو بہشت باغات میں داخل کروں گا. اور جہاں جنت کا تذکرہ، جنت کی نہروں کا تذکرہ ضرور ہے. تجری من تحتها الانہار. اے اللہ تو نے پہلی دفعہ بتایا جنت برحق، ہم نے مان لیا، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں. اگلے رکوع میں اللہ پھر بتا رہے ہیں جنت میں داخل کروں گا ایسے باغات میں. اے اللہ 2 دفعہ بتا دیا، اب تو سمجھ میں آ گیا. اللہ 3ری دفعہ ذکر کرتے ہیں جنت میں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اے اللہ تو نے 3 دفعہ بتا دیا، سمجھ میں آ گیا. 4تھے رکوع میں پھر آ رہا ہے جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اے اللہ اب تو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. 5ویں رکوع میں پھر اللہ بیان کرتے ہیں، 6ٹھے رکوع میں پھر بیان کرتے ہیں. کوئی رکوع ہی ایسا ہوگا جو جنت کے تذکرے سے خالی ہو. بار بار جنت جنت جنت. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ جب نماز کے لیے بلاتے ہیں نا، نماز کے لیے، تو 1 دفعہ کہہ دیا حی علی الصلاۃ، کافی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بعد ٹائمنگ بتا دی، بھئی یہ نماز. جیسے قرآن میں اللہ نے نماز کے اوقات بتا دی کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ دلوک شمس سورج ڈھلتے ہوئے پڑھو. جب میں کسی کو کسی بات کا ٹائم بتا دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ملاقات کا وقت آپ کا 8:08 بجے ہے، 8:15 بجے ملاقات کرنی ہے، تو پھر کیا میں اعلان کروں گا اس کا؟ بار بار اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ جو میرے بیان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ SMS چلتے ہیں، یہ اس لیے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. بھئی ممکن ہے طبیعت خراب ہو، ممکن ہے کہیں سفر پہ ہو، ممکن ہے آج کسی اور کو بلایا ہو، اس لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور اگر پتہ ہے یقینی بات ہے ہوگا، پھر کوئی SMS چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے جب بتا دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز کا وقت ہے؟ فجر کا. جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے کون سی نماز کا وقت ہے؟ ظہر کا. پھر عصر کا، پھر مغرب کا. حدیث جبرائیل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ساری نمازیں اس امت کو بتا دیں، ان کے اوقات بتا دیے. اور قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ بتا دیا کہ تم پہ نماز فرض ہے.
اب مؤذن کو یہ کہلوانے کی کیا ضرورت ہے حی علی الصلاۃ؟ ہے بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب کوئی ضرورت بنتی ہے؟ بتا دیا بھائی یہ ٹائمنگ ہے. آپ جب کسی کمپنی میں جاب کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں میری ٹائمنگ کیا ہے, آنا کس وقت ہے, چھٹی کب ہوگی, تو بتا دے بھائی آفس ٹائم آپ کا صبح 9 سے شام 5 بجے ہے. اب کیا ہر دفعہ 9 بجے وہ فون کریں گے آپ کو؟ ہے بھائی؟ یا سلائیڈ چلائیں گے ٹیلی ویژن میں کہ ستار بھائی غفار بھائی سو رہے ہیں 9 بج گئے, ان سے کہیے کہ اٹھ کے آ جائیں. یا آپ کے محلے میں کسی کو کہیں گے کہ مسجد سے اعلان کرو کہ جو حضرات اسٹیل مل جانے والے ہیں 9 بجنے والے ہیں, گاڑی آنے والی ہے, سب لوگ تیار ہو جائیں. یا تھانے میں اس کے ذریعے اعلان کہیں بھی نہیں ہوتا. بھائی بجے ایک دفعہ بتا دیا تو بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اب جس دن چھٹی ہوگی تو اناؤنسمنٹ ہوگی, جس دن چھٹی ہوگی, جس دن ہڑتال ہوگی, اسٹرائک ہوگی تو اعلان کیا جائے گا کہ ادارے بند رہیں گے, اسکول بند رہیں گے. بلانے کے لیے اعلان نہیں کیا جائے گا. اس اعلان کو فضول سمجھا جاتا ہے, اس اعلان کو غلط سمجھا جاتا ہے. اگر بار بار کوئی یہ اعلان کرے تو دنیا اسے پاگل اور بیوقوف سمجھتی ہے. لیکن کمال کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ مومنین پر 5 وقت نماز فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. ان کے اوقات خود بھی بتا دیے, اپنے فرشتے جبریل امین جو سب سے مقرب فرشتے ان کو بھی بھیجا. یہ نمازوں کے اوقات ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں. انہوں نے آ کے نبی کو نمازیں پڑھائی اور کہا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں آپ کی امت کے. پھر نبی نے اپنے عمل سے اپنے قول سے ہمیں بتایا, پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا, پھر فقہ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں نمازوں کے اوقات تفصیل سے آ گئے ہمارے سامنے. اس کے بعد اب کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ ہمیں ہر نماز کے وقت بتایا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. نقشے بن گئے, گھروں میں نقشے ہیں, آپ موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کل بھائی طلوع آفتاب کس وقت ہے. مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نماز کا وقت, فجر کی نماز 6:15 بجے, ظہر کی نماز 1:05 پر, عصر کی نماز 5:30 بجے, مغرب کی نماز اتنے بجے, اور روزانہ تبدیل ہوتا ہے اس کا ٹائم, وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, اور عشاء کی نماز 8:30 بجے. اب کیا ضرورت ہے بھائی؟ لیکن کمال کی بات یہ اللہ تعالیٰ فجر میں کہلواتے ہیں حی علی الصلاۃ, مؤذن کے ذمے لگایا زور سے اعلان کرو. پہلے تو اسپیکر نہیں تھے, مؤذن سردیوں میں مسجد کے اوپر والے مینار پہ جا کے چڑھتا تھا, اگر گر جائے تو ہڈی پسلی بھی نہ بچے اسے. شدید سردیوں میں ہانپتا کاپتا مؤذن پہلے زمانے میں مینار پہ چڑھ کے زور سے, کانوں میں انگلیاں کیوں ٹھوسی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ اپنے ہی کان نہ پھٹ جائیں کہیں, اس کے کان میں اپنی انگلیاں ٹھوسو تاکہ خود کو آواز کم آئے, جن کو سنانی ہے ان کو آئے آواز. اتنی زور سے چیخنے کا حکم دیا اسے کہ لوگوں کو بلاؤ, اور یہ بھی کہا حی علی الصلاۃ پہ دائیں طرف گردن گھماؤ تاکہ ادھر والوں کو اگر کم آواز آ رہی ہے تو ادھر والوں کو بھی پہنچ جائے, اور حی علی الفلاح پہ بائیں طرف تاکہ ادھر والوں کو اگر کم آواز آئی ہے تو ان پر بھی حجت تام ہو جائے. وہ یہ نہ کہیں کہ مؤذن ادھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا اور ہمارا گھر تو اس طرف تھا, اس طرف نہیں تھا. ایک دفعہ نہیں کہلوایا, بار بار. ہم جب سے بالغ ہوتے ہیں, بلکہ ہم نے جب سے شعور حاصل ہوا ہے اس وقت سے اذان سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں سنتے آ رہے؟ بتاؤ میرے بھائی. جیسے ہی کسی اسلامی مملکت میں, مسلمانوں کے ملک میں نماز کا وقت ہوتا ہے, فوراً فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیسی اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. اور اگر اعلان کروانا ہی تھا اللہ نے اگر اعلان کروانا ہی تھا, اول تو ضرورت نہیں تھی, لیکن اگر کروانا ہی تھا تو صرف اتنا کہلوا دیا جاتا حی علی الصلاۃ, آ جاؤ, بولو بھائی آ جاؤ نماز کی طرف. جیسے آپ نے کسی کمپنی میں اپوائنٹمنٹ کے لیے گئے اور آپ نے وہاں انٹرویو دیا, جاب لگ گئی آپ کی, بہت زیادہ آپ نے کیا بھائی کمپنی سے کہا بھائی 9 بجے میں بہت ہی بھلکڑ آدمی ہوں تو ایک کال کر دیا کریں, میں اس کی تنخواہ دے دوں گا اس بندے کی جو مجھے 15 منٹ پہلے کال کر کے بتا دے کہ کمپنی کا ٹائم
ہو گیا. اسٹیل مل کی گاڑی آنے والی ہے, بچوں کے اسکول کی وین آنے والی ہے. ایک دفعہ بتا دیا کریں تو وہ کیا بتائے گا؟ صرف اتنا بتائے گا نا کہ آفس ٹائم بولو بھائی ہو گیا. وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ یاد رکھیں آپ نے انٹرویو دیا تھا, اس میں آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم اتنے بج کے اتنے منٹ پر آفس آئیں گے, یہ کام کریں گے, اس کے بعد واپس جائیں گے, اس کے بعد ہمیں مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی, اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو تنخواہ کٹ جائے گی. آپ مسلمان ہیں, معاہدوں کے پابند ہیں, آپ نے جو معاہدہ کیا ہے آئیے اس معاہدے کو نبھائیے. کمپنی کا جو آفیسر ہے, جو کمپنی کا جو باس ہے وہ بڑا طاقتور ہے, اگر آپ نہیں آئے تو آپ کو جاب سے نکال دے گا. اتنا لمبا کلام کوئی کرے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتے حی علی الصلاۃ تو یہ بھی قابل تعجب تھا, کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ رمضان آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں حی رمضان, یا جاء رمضان, اور رمضان آ رہا ہے. مفتی منیب صاحب تو کہتے ہیں مگر اللہ نہیں کہتا, حکومت کہتی ہے مگر اللہ نہیں کہتا, کسی کے ذمہ نہیں لگایا ہوا اللہ نے, خود ہی دیکھتے رہو, چاند دیکھتے رہو. لیکن صرف حی علی الصلاۃ نہیں, حی علی الصلاۃ سے پہلے جب سے ہم نے شعور حاصل ہوا نا, جب سے ہمیں سماعتوں میں فرق کرنا ہم سیکھیں, کوئی بول رہا ہو تو ہم فرق کرنا سیکھیں کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا, اس وقت سے ہم آذان سنتے آ رہے ہیں. اس وقت سے بچہ سب سے پہلے جو چیز سیکھتا ہے نا مسلمان معاشرے میں, اللہ اکبر کہنا سیکھتا ہے. آپ دیکھیں بچوں کو جیسی اذان کی آواز آتی ہے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے اذان شروع کر دیتے ہیں. اور یہ آج کے بچوں کی سنت نہیں, صحابہ کے بچے بھی ایسے ہی کرتے تھے. جب سے اسلام آیا اور نماز کا حکم آیا اور پھر اذان کا حکم آیا, اس وقت سے صحابہ نے جو اذانیں دینا شروع کی ہیں تو غیر مسلموں کے بچے بھی وہ اذانیں انہیں دیکھ دیکھ کے نقل اتارا کرتے تھے. اتنا اذان کا رواج بنا, اتنا اذان کا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غیر مسلم تھے, کافر تھے, چھوٹے تھے, چھوٹے بچے تھے. یہ کافر تھے, اذان دے رہے تھے, نقل اتار رہے تھے, جیسے بچہ ہوتا ہے نا نقل اتارتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت سے بلایا. کوئی بچہ اذان دے رہا ہو کتنا اچھا لگتا ہے, اور ان کو اذان سکھائی. انہوں نے پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان دے رہے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک پہ, سر پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ مبارک رکھا اپنا ان کے سر پہ. اس کے بعد انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا زور سے کہو. 2 دفعہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکے تھے, آپ نے فرمایا زور سے کہو. انہوں نے فرمایا پھر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. عجیب واقعہ ہے, زور سے کہہ رہے ہیں اور دل پہ بھی اثر ہو رہا ہے, دل پہ بھی توحید کا اثر ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا زور سے کہو. انہوں نے زور سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. باقی اذان ویسے ہی گئی. پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہمیشہ اذان کہتے رہے. اور 2 باتیں کی انہوں نے. نمبر 1, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو ان کے سر پہ رکھا تھا ساری زندگی اس جگہ کے بال نہیں کٹوائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ محبت میں نبی سے محبت میں ساری زندگی اس جگہ کے بال, کیوں؟ یہ بال کٹوا دوں گا تو نبی کے ہاتھ جن بالوں پہ مس ہوئے ہیں وہ بال, وہ یادگار تو ختم. اگر وہ یوں کرتے نا, بال اگتے رہتے اور وہ کٹوا کے رہتے, تو جو پہلے والے بال تھے وہ تو کٹ کے نکل جاتے نا, وہ تو بڑے ہو رہے ہیں, وہ تو نیچے سے نئے نکلتے ہیں بال. اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت جو ہے نا, محبت اظہار کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. اس سے ایک اور فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے. بعض لوگ پوتے ہیں جو کہتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی یہ بات بتا رہے ہیں, میں کسی کی بھی تنقید مقصد نہیں ہے, لیکن چونکہ
ان کے حوالے سے بات مشہور ہے کہ قرآن مجید کو چومنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ تو یاد رکھیے ایسی چیزوں میں محبت کے اظہار کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا محبت میں قرآن کو چومنے کا دل چاہ رہا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، چوم لے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس محبت کا اظہار ایسا نہیں ہونا چاہیے جو خلاف شرع ہے، شریعت میں پابندی نہ ہو۔ اب یہاں ممکن ہے کوئی گرین چینل والے کہیں کہ پھر ہم جب نبی کی یاد میں انگوٹھا چومتے ہیں تو پھر یہ دیوبندیوں وہابڑوں کے پیٹ میں مروڑ، معذرت کے ساتھ وہ پھر یہی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ پھر ان کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے۔ اپنی بات آتی ہے قرآن مجید کو چومنے کی تو کہتے ہیں بھائی ہم اللہ کا کلام ہے، ہمارا چومنے کو دل کر رہا ہے تو ہم نے چوم لیا۔ قبر کو چومنے کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ شرک کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہیں جا کے سارے بزرگوں کی قبروں پہ چمٹنا شروع ہو جائیں، وہ شرک کا ذریعہ بنتی ہے، بدعت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اب ممکن ہے وہ یہ حضرات کہیں کہ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی ہم نے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جب خود قرآن مجید کو چومتے ہو، اس کی تو کوئی دلیل ہے نہیں لیکن پھر بھی کہتے ہو جائز ہے، اور جب ہم نبی کے نام پہ انگوٹھا چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو کہتے ہو کہ بدعت ہے۔ تو اس کا جواب سمجھیے، وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو محبت میں جب بھی کسی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو معروف ہے۔ آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت تھی، آپ نے کھینچ کے مکہ لگا دیا اس کے، تو یہ کچھ سمجھا جائے گا؟ کچھ آپ کہیں میں نے مولوی صاحب سے سنا تھا محبت کا اظہار کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، تو کہے گا یہ محبت کے اظہار کا مکے سے کیا تعلق؟ چوم لیتے اس کو محبت میں تو سمجھ میں آتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو محبت کا اظہار کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں عرف میں، عقل سے وہ طے ہیں، عقل، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، عقل سے طے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے یا تو اسے چومیں، جیسے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چومتے، آپ کے ہاتھ چوم لیتے۔ نبی موجود نہیں ہے تو نبی کے نام کو چوما جائے، کسی کاغذ پہ نبی کا نام لکھا ہے، محبت میں چوم لیا، آپ نے سینے سے لگا لیا، عزت کے ساتھ اسے اوپر رکھ دیا، محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ مزید محبت کے اظہار، اصل میں اظہار کا طریقہ تو یہ کہ نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے، لیکن کبھی کبھار فرط جذبات میں انسان ایسے طریقے بھی اختیار کر لیتا ہے، جیسے وہ حضرت ابو محذورہ نے کہا کہ بھئی یہ بال ہی نہیں کاٹوں گا میں، نبی سے محبت اتنی کہ وہ بالوں سے محبت ہو گئی، وہی کیسے کاٹوں، یہاں نبی کے بال لگے ہیں۔ تو بہت زیادہ محبت ہو گئی آپ کو، تو آپ نے کیا کیا کہ بھئی کاغذ پہ نبی کا نام لکھا ہے وہ کاغذ چوم لیا۔ مزید محبت ہوئی تو جس نے نبی کا نام لیا اس کے ہونٹوں سے نبی کا نام نکلا تو اس کے ہونٹ چوم لیں آپ۔ اب جو بھی کسی محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، بھئی گرین چینل والے کو چاہیے اٹھیں اس کے ہونٹ چوم لیں، کیونکہ یہاں سے نام مبارک نکلا ہے، ہونٹ چومنے چاہیے۔ ہونٹ نہیں چوم سکتے تو جس کے کان میں نبی کا نام گیا، بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں۔ بھائی ایسی چیز کو چوما جائے نا جس کا نبی سے یا نبی کے نام سے کوئی لنک تو بنتا ہو، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام جس کے ہونٹ سے نکلا نا، یہ جب نام نکلتا ہے تو انگوٹھا چومتے ہیں، حالانکہ چومنا کیا چاہیے؟ اس کے ہونٹوں کو۔ پھر وہ نام نکل کے گیا جس کسی کے کان میں، تو یا پھر اس کے کان چومے کہ یہ نام نکل کے کہاں گیا ہے، اس کی سماعت میں گیا ہے، کان چومے۔ نہ وہ کاغذ چوما جا رہا ہے، نہ اس کے ہونٹ چومے جا رہے ہیں جہاں سے نام نکلا، نہ وہ کان چومے جا رہے ہیں جہاں نام مبارک گیا، چومے کیا جا رہے ہیں؟ ہونٹ، سوری انگوٹھا۔ تو انگوٹھے کا اس پورے پروسیس میں کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ یہ ایسے ہے جیسے آپ کا بیٹا امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا، آپ نے ستار بھائی کو 50,000 روپے دے دیے اس خوشی میں، وہ بیٹا کہے گا ابا ستار بھائی میرے کیا لگتے ہیں۔ یہ محبت کے اظہار کا کیا طریقہ ہے؟ کسی غیر متعلقہ فرد کو پیسے دے رہے ہیں آپ۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ آپ کو اور اچھی مثال دوں اس سے، آپ کو کسی دن اپنے دوست کے کارنامے پر اتنی خوشی ہوئی،
اتنی خوشی کہ سبزی والے کو پکڑ کے بغل گیر ہو گئے آپ. اب آپ کا دوست پوچھ رہا ہے یہ سبزی والے یہ ٹماٹر والے کو اتنا کیوں بھینچ رہے ہو اور گلے مل رہے ہو؟ کہہ رہے یار تم نے ایسا کام کیا میں خوش ہو گیا. تو کام میں نے کیا ہے اور بھینچا کس کو جا رہا ہے بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھنے. اور ذرا ٹیکنیکل مثال دوں جس سے کچھ گھروں کے راز بھی فاش ہو جائیں. لوگ بیوی سے محبت میں اکرام کس کا کرتے ہیں؟ سالی کا ہے بھائی. دعوتیں سالی کی، اس سے بڑی خوش گپیاں ہو رہی ہیں. جب بیوی کو اعتراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری ہی بہن ہے جس کی وجہ سے اتنی عزت دے رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے جس کی وجہ سے دی جا رہی ہے اس کو اتنی دی نہیں جا رہی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی وجہ سے اس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے این اس ذات کو اتنی. آپ اپنے والد صاحب کے احترام میں والد کے دوست کا احترام کرتے ہیں اتنا کہ اتنا والد کبھی نہیں کرتے. والد کہتے ہیں میری وجہ سے ہو رہا ہے لیکن وہ مجھ سے بھی زیادہ رہا ہے. تو حیرت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس سے کوئی لنک تو بنتا ہو نا اس سے محبت کے اظہار کا. بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کو چومنے کے بجائے ستار بھائی کے بیٹے کو چوم رہا ہے، غفار بھائی کے بیٹے کو چوم رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اگر فرط محبت میں کسی دن جوش کا غلبہ ہو تو آپ کہیں کہ اس ہونٹ سے نبی کا نام نکلا، جوش میں وہ ہونٹ چوم لیے. سمجھ میں آتا ہے آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے جذبات میں ہو جاتا ہے انسان سے، نبی کا نام ہی ایسی چیز ہے. ہونٹ چومنے میں ڈر تھا کہ کوئی تھپڑ نہ مار دے کھینچ کے وہ. تو آپ نے کیا کیا؟ جس کان میں وہ نبی کا نام گیا وہ کان آپ نے زور سے چوم لیا. کہ اتنا عاشق ایسا بھی کرتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے عاشقوں سے. اس کی دلیل تو عاشقوں سے ہی پیش کرنی پڑے گی نا کہ عاشقوں کے عشاق اور عاشقوں کے عرف میں محبت کے اظہار کے طریقے کیا ہیں. یہ طریقہ آج تک کسی عاشق کے محبت کے اظہار کا نہیں ہے کہ محبت محبوبہ سے ہے چوم، اس کے بھائی کو بھی نہیں چومتا. ٹھیک ہے نا؟ محبت محبوبہ سے ہے اور چوم کسی غیر متعلقہ فرد کو رہا ہے. حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرء من سعاد ومسمعی. ایک عاشق کہتا ہے، دیکھو عاشق کہتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر ایک کبوتری بیٹھی ہوئی ہے. یہ منظر سمجھیں آپ کہ ادنا یعنی محبت کا آخری درجہ یہ بھی ہے اظہار کا کہ پہاڑ پر ایک کیا بیٹھی ہوئی ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر کبوتری. پہاڑ کے اس طرف عاشق ہے، مجنوں ہے، اور پہاڑ کے اس طرف لیلا ہے. اب یہ لیلا کو تو دیکھ نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ لیلا کو دیکھ نہیں سکتا، یہ بھی دیکھ رہا ہے اس کبوتری کو اور وہاں سے لیلا بھی دیکھ رہی ہے اس کبوتری کو. تو شاعر کیا کلام دیکھیں، حمامت جرع حومت الجند لسجعی. اے ٹیلوں والے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھنے والی کبوتری ذرا دو بول سنا، کچھ بول. کیوں بول؟ فانت بمرء من سعاد ومسمعی. اس لیے کہ میں اور میری محبوبہ سعادہ ہم دونوں کی نگاہیں یہاں کے ٹکرا رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کی سماعتیں بھی یہاں کے ٹکرانا شروع ہو جائیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میں چاہ رہا ہوں ہم دونوں کی، آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، خشک کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، خشک لوگوں کا کام ایسی باتیں سمجھنا نہیں ہے. حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرء من سعاد ومسمعی. کہہ رہا ہے کہ میں محبوبہ کو تو دیکھ نہیں سکتا، کم از کم اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جس کو میری محبوبہ دیکھ رہی ہے. تو ایک وقت میں میری اور محبوبہ کی نگاہیں اس کبوتری پہ ٹکرا رہی ہیں. اے کبوتری اگر تو دو بول بولے گی تو میری سماعت اور میری محبوبہ کی سماعت بھی اس کبوتری سے جا کے ٹکرانا شروع ہو جائے گی. تو میں چاہتا ہوں جیسے نظریں یہاں ٹکرا رہی ہیں ہماری سماعتیں بھی یہاں ٹکرانا شروع ہو جائیں. تو اے کبوتری یہ فریضہ تو ادا کر سکتی ہے. تو دیکھو اس کبوتری کا بھی اس محبوبہ سے کوئی لنک تو نکلا نا. شاعر کو بھی اتنی، وہاں بھی بیٹھا ہوا شاعر انگوٹھے نہیں چوم رہا. اگر محبوبہ کو پتا چلے گا کہ تم وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے، وہ کہ میں انگوٹھے چوم رہا تھا، کہے گی یہ اس کی کیا ضرورت تھی بھائی. یہ جب کلام شاعر نے کہا محبوبہ کو پتا چلا تو وہ خوش ہوئی ہوگی نا کہ دیکھو اتنی محبت ہے. اس زمانے کی محبوباؤں کی بات ہو رہی ہے. آج کل تو مس کال دو، سائٹ پہ بلاؤ، اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. شرم و حیا تو ہے ہی نہیں نا، ختم. وہ پرانے زمانے میں کہ وہ کبوتر ٹکرا رہا ہے اور
آج کل تو حساب کتاب ہی آؤٹ. تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتا رہا تھا میں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے بال نہیں کٹوائے. اب دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے, شافعی لوگ کلمہ شہادت اذان میں 4 دفعہ پڑھتے ہیں, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, 2 دفعہ آہستہ پڑھیں گے, پھر 2 دفعہ زور سے. عرب میں بعض مسجدیں شوافے کی ہیں, عربوں کے ممالک میں, وہاں 4 دفعہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے اذان, اور 4 دفعہ اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے. انڈونیشیا ملیشیا میں اگر آپ کا جانا ہو تو وہاں بھی 4 دفعہ ہوتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ, پہلی دفعہ 2 دفعہ آہستہ اور 2 دفعہ زور سے. یہ اس لیے ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ساری زندگی اذان ایسے ہی کہی ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ پھر 2 دفعہ مزید, پہلی دفعہ آہستہ, دوسری دفعہ ذرا زور سے. امام ابو حنیفہ نے اس اذان کو اس لیے فالو نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ اذان میں اصل اذان وہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اصل اذان اس کو لیے امام ابو حنیفہ نے, اور اس حدیث میں تعویل کی ہے. اس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو شخصیت تھی نا, اس میں کمال یہ تھا کہ وہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے فیصلہ کرتے تھے. یہ بہت ملے گا آپ کو فقہ حنفی میں. انہوں نے کہا اصل اذان تو وہ ہے جو کون سی ہے, بلال, کیونکہ سب سے پہلے اذان نبی نے کس کو سکھائی, بلال کو. اور حضرت ابو محذورہ کی حدیث کا بھی انکار نہیں کرتے مگر اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابو محذورہ بھی اذان سیکھ رہے تھے, انہوں نے جب آہستہ سے کلمہ شہادت پڑھا تو نبی چاہتے تھے کہ ان کے دل میں یہ کلمہ شہادت اتر جائے, اس لیے ان کو حکم کیا دیا 2 دفعہ اور زور سے پڑھو, اور پھر 2 دفعہ کلمہ شہادتین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت, تو وہ بھی ان کو 2 دفعہ اس لیے, تو یہ ان کی خصوصیت تھی. اور ابو محذورہ کی محبت کیا تھی, پھر وہ یہ نہیں دیکھتے تھے بلال کیا اذان دیتے ہیں, کہتے ہیں مجھے تو نبی نے اس وقت جو سکھائی میں وہی ساری زندگی دیتا رہوں گا. تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیسے, میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی اذانیں گونجتی تھی کہ اس زمانے میں غیر مسلموں کے بچے بھی سیکھ جاتے تھے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اب دیکھو میرے بھائی, اللہ نے حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہا, اتنا بھی نہیں بلکہ پہلے اپنی کبریائی, فجر کی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. صرف بلایا نہیں جا رہا, سمجھایا بھی جا رہا ہے, کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ آفس جانے کے لیے صرف بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو, سمجھانا تو دور کی بات, کیونکہ وہ سمجھ میں آیا ہوا ہے پہلے سے, بن بلائے جائیں گے. اگر دروازہ بند ہو گیا پیسے دے کے, چپڑاسی کو پیسے دے کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس کے بعد جو ان کو مہینے میں 20-25 ہزار ملیں گے نا, یہ جانتے ہیں کہ 20-25 ہزار سے کیا آتا ہے, ان کو پتا ہے. اور ان کو پتا ہے 20-25 ہزار, یہ 30 ہزار 40 ہزار اگر نہیں ملے تو گھر میں گھسنا مشکل. پھر جس دن آفس جائیں گے وہیں رہیں گے, گھر نہیں آئیں گے. پھر ان کو مسائل پتہ ہیں کہ ان سے کیا ہوتا ہے, آفس کی کیا اہمیت ہے, روزگار کی کیا اہمیت ہے. ریڑی والے کو پتہ ہے ٹماٹر بیچنے سے کیا ملے گا, سبزی والے کو پتہ ہے کھیرا ککڑی بیچنے سے کیا ملے گا, موچی کو پتہ ہے کہ لوگوں کے چپل سینے سے مجھے کیا ملے گا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا حکم توڑنے سے کیا عذاب ہوگا ان کا, اور اللہ کا حکم پورا کرنے سے کتنے مزے ملنے والے ہیں. قیامت کے دن ان کے چہروں پہ کیسا نور پیدا ہو جائے گا, اور قیامت کے دن ان کو اللہ کی ذات موجود ہوگی, اس کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی جائے گی, اور ان کو اونچے اونچے بہشت کے جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا. یہ ان کو پتہ نہیں ہے. دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کے دنیا کی زینت ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گی. اس لیے اللہ نے صرف بلایا نہیں ہے, پہلی بات تو بار بار بلایا بھی, اور بلایا کم سمجھایا زیادہ.